دوستو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کیوں فرمایا تھا کہ میرا قدم ہر ولی کے گردن پر ہے، اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک ہاتھ کو مچھلیاں کیوں چوم رہی تھیں، اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہوا کے اوپر کس طرح نماز پڑھ رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے ایک بہت بڑے ولی جو ایک محفل میں تقریر کر رہے تھے، جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہاں گئے تو ان اللہ کے ولی نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑوا کر مجلس سے باہر کیوں نکلوا دیا تھا؟ ان سارے سوالوں کا جواب آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دینے والے ہیں۔ ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے، اس لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پوری ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، حق بولنا ایک سچے مومن کے لیے بہت ہی اعلیٰ ایمان اور انمول جوہر ہے۔ حضور سراپا نور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہہ دی جائے۔ ہمارے آقا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حق بات کہنے میں بہت بہادر اور نڈر تھے۔ بڑے بڑے بادشاہوں اور امیروں کو حق کے معاملے میں آپ جھنجھوڑ کر رکھ دیتے۔ جب بغداد کے خلیفہ نے ابو الوفا یحییٰ جیسے ظالم آدمی کو جج بنا دیا تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے منبر سے خلیفہ کو للکارا اور صاف صاف کہہ دیا کہ اے خلیفہ، تو نے ایک برے اور ظالم آدمی کو اللہ کے بندوں کا حاکم بنا دیا ہے، تو ہوش رکھ کہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے تجھے شرمندہ ہو کر اس کا جواب دینا پڑے گا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی طاقتور سچ بولنے سے خلیفہ بغداد کا پورا شریر، پورا بدن کانپ اٹھا۔ اس نے اپنی غلطی مان لی اور ترنت ابو الوفا یحییٰ کو جج کے پد سے ہٹا دیا۔ ہمارے آقا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے منبر پر کھڑے ہو کر فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ آپ کی زبان مبارک سے یہ اعلان سن کر اس وقت 313 اولیاء کرام جو اس مجلس میں حاضر تھے، سب نے اپنا اپنا سر جھکا کر عرض کیا کہ اے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا قدم مبارک ہماری گردنوں پر ہی نہیں بلکہ آپ کا قدم شریف تو ہمارے سروں اور ہماری آنکھوں پر ہے۔ اور ان تمام بزرگوں نے دیکھا کہ تمام روئے زمین کے اولیاء کرام آپ کے حکم پر اپنی اپنی گردنیں جھکائے کھڑے ہیں، اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک دل پر اللہ تعالیٰ کی رحمت و نور کی بارش ہو رہی تھی، اور مدینے والے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے عطا کیا ہوا کرامت کا خاص لباس اولیاء کرام کی محفل میں فرشتے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنا رہے تھے۔ حضرت شیخ مکارم علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اس وقت اولیاء کرام نے دیکھا کہ قطبیت کا جھنڈا آپ کے سامنے گاڑا گیا اور غوثیت کا تاج آپ کے سر مبارک پر رکھا گیا، جس کو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے خود ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، میرے رب نے مجھے اولو العزمی یعنی بڑی طاقت اور ہمت کا لباس پہنایا، اور میرے سر پر فضل یعنی مہربانی اور کمال کا تاج رکھ دیا، اور فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، یعنی زمین اور آسمان میں میری شان کا اعلان ہو رہا ہے، اور نیک کاموں کی خوشخبری دینے والے نقیب میرے سامنے حاضر ہوتے ہیں، اور فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، یعنی میں جیلان کا رہنے والا ہوں اور میرا نام محی الدین ہے، میرے عزت اور کامیابی کے جھنڈے پہاڑوں کی اونچی چوٹیوں پر لہرا رہے ہیں۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ اعلان اللہ کے حکم سے تھا، جیسے کہ حضرت عدی بن مسافر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ لگا دینے سے اندھے اور کوڑھی لوگ ٹھیک ہو جاتے تھے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اس اعلان کا مطلب یہ تھا کہ انہیں مقام فردیت یعنی اللہ کے خاص دوست ہونے کا درجہ دیا گیا ہے۔ حالانکہ کچھ دوسرے اولیاء کرام کو بھی یہ خاص درجہ ملا ہے، لیکن کسی اور کو اس کے اعلان کرنے کی اجازت نہیں ملی۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ایک شعر میں اسی مقام فردیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے، یعنی قرب الہی کی منزل میں مجھے وہ مقام حاصل ہے جس میں تنہا اور اکیلا میں ہی ہوں، اور میرا رب مجھے ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچاتا رہتا ہے، اور وہ عزت و جلال والا مولا میرے لیے کافی ہے۔ حضرت ابو بکر بطائحی رضی اللہ تعالی عنہ وہ بزرگ ہیں جن کو خواب میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا خرقہ پہنایا، اور جب یہ بزرگ خواب سے جاگے تو خرقہ اصلیت میں موجود پایا۔ انہی بزرگ کا یہ ارشاد ہے کہ جو شخص 40 بدھ کو لگاتار میری قبر کی زیارت کرے گا وہ جہنم سے آزاد ہو جائے گا، اور جو شخص میرے روزے میں داخل ہو گیا اس کو آگ نہیں جلا سکتی۔ چنانچہ اب بھی آپ کی یہ کرامت ہے کہ آپ کی قبر مبارک کے پاس گوشت اور مچھلی نہ پک سکتی ہے اور نہ بھن سکتی ہے،
یہی بزرگ حضرت ابو بکر حوارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے برسوں پہلے یہ غیب کی خبر دی تھی کہ عراق میں 8 اولیاء کرام درجۂ اعداد پر فائز ہوں گے، یعنی بڑے پد پر پہنچیں گے، جن کے مبارک نام یہ ہیں: نمبر 1 حضرت ماروخ کرکی، نمبر 2 حضرت احمد بن حنبل، نمبر 3 حضرت بشر حافی، نمبر 4 حضرت منصور بن عمار، نمبر 5 حضرت جنید بغدادی، نمبر 6 حضرت سری سکتی، نمبر 7 حضرت سہیل بن عبداللہ تستری، نمبر 8 حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اور جب لوگوں نے پوچھا کہ حضور یہ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کون ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ ایک اجمی سید ہیں جو جیلان میں پیدا ہوں گے اور بغداد ان کا گھر ہوگا۔ 5ویں صدی میں وہ دنیا میں آئیں گے۔ وہ اتنے بڑے ولی بنیں گے کہ ایک دن وہ ممبر پر اعلان فرمائیں گے جس کا ترجمہ ہے کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ اس زمانے کے تمام اولیاء کرام ادب سے اپنی اپنی گردنیں جھکا کر عرض کریں گے کہ اے غوث اعظم، آپ کا قدم مبارک ہماری گردنوں پر ہی نہیں بلکہ آپ کا قدم مبارک ہمارے سروں اور آنکھوں پر ہے۔ حضرت محمد کاکیس رضی اللہ تعالی عنہ جو عراق کے سید المشائخ یعنی سبھی بزرگوں کے سردار اور امیر الاولیاء ہیں، جن کے مریدوں میں 17 بادشاہ بھی تھے اور آپ کے جھنڈے کے نیچے بڑے ادب سے چلا کرتے تھے، حضرت شیخ اعجاز رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے خواب میں حضور سرکار مدینہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک دیدار نصیب ہوا، تو میں نے اپنے پیارے نبی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ رحمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ حضرت محمد کاکیس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ تو ہمارے حضور سراپا نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کے بارے میں مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ یہ تو ان لوگوں میں سے ہیں جن کی وجہ سے میں قیامت کا دن فخر کروں گا کہ ایسے ایسے صاحب کمال میری امت میں ہیں۔ حضرت محمد کاکیس رضی اللہ تعالی عنہ 12 رجب سن 417 ہجری میں پیدا ہوئے اور 20 ربیع الاول سن 501 ہجری کو بغداد شریف کے قریبی شہر قلمینیا میں وفات پائی۔ حضرت محمد کاکیس بڑے بزرگ ہیں۔ انہوں نے میرے آقا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو فرمایا غور سے سنیں۔ حضرت محمد کاکیس رضی اللہ تعالی عنہ جو بغداد شریف میں تقریر کیا کرتے تھے، اور یہ وہ دور تھا کہ ابھی حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مدرسہ نظامیہ میں ایک طالب علم تھے اور نوجوانی کا عالم تھا۔ ایک دن سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی تقریر سننے کے لیے گئے، اور جیسے ہی مجلس میں بیٹھے حضرت محمد کاکیس رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے آقا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا اور فرمایا کہ اس لڑکے کو مجلس سے باہر نکال دو۔ حکم پاتے ہی لوگوں نے میرے آقا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو ہاتھ پکڑ کر مجلس سے باہر کر دیا، مگر ہمارے آقا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خفا اور ناراض نہ ہوئے بلکہ پھر مجلس میں آ کر بیٹھ گئے۔ حضرت محمد کاکیس رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر حکم دیا کہ اس لڑکے کو مجلس سے باہر نکال دو۔ لوگوں نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو نکالا اور تمام حاضرین حیرت سے دیکھنے لگے کہ عجیب لڑکا ہے، بار بار مجلس سے نکالا جا رہا ہے مگر پھر چلا آ رہا ہے۔ ہمارے آقا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پھر بھی دکھی نہ ہوئے اور تیسری بار پھر مجلس میں تشریف لے آئے۔ حضرت محمد کاکیس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ لوگو، اس لڑکے کو میرے پاس لے آؤ۔ لوگ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑ کر حضرت محمد کاکیس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لے گئے۔ حضرت محمد کاکیس رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کر میرے آقا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ماتھے کو چوما اور ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، میں نے اس لڑکے کو 2 مرتبہ اپنی مجلس سے اس لیے نکالا تاکہ تم لوگ اچھی طرح ان کو دیکھ لو اور پہچان لو کہ یہ کون ہے۔ اے بغداد کے لوگو، تم سب اس ولی کے ادب کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اس لیے کہ یہ وہ ہیں جو میرے بعد قطب الاقطاب ہونے والے ہیں۔ پھر اپنی لاٹھی، تسبیح، مصلی وغیرہ عطا فرما کر ارشاد فرمایا کہ بیٹا عبد القادر، ابھی تمہارا بچپن ہے اور ہمارا بڑھاپا ہے۔ بیٹا، ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے جب تم قطبیت یعنی ولیوں کے سب سے اونچے روحانی درجے کی عظیم منزل پر پہنچو گے۔ اس کے بعد تم اعلان کرو گے کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، تو تمام روئے زمین کے اولیاء ادب و احترام سے اپنا اپنا سر جھکا کر عرض کریں گے کہ اے سرکار غوث اعظم، آپ کا قدم مبارک تو ہمارے سروں اور آنکھوں پر بھی ہے۔ پھر آپ نے اپنی داڑھی پکڑ کر ارشاد فرمایا کہ بیٹا عبد القادر، جب تمہارا یہ وقت آئے تو میری سفید داڑھی کا خیال رکھنا۔ اور حضرت محمد کاکیس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ جس کا ترجمہ ہے یعنی اے بیٹا عبد القادر، ہر مرغ بولے گا اور پھر چپ ہو جائے گا، لیکن تمہارا مرغ قیامت تک بولتا رہے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہارا سلسلہ اور تمہاری ولایت کا ذکر قیامت تک جاری رہے گا۔
حضرت شیخ علی بن نصر حیتی رضی اللہ تعالی عنہ بغداد کے ان 4 بزرگوں میں سے تھے جو مردوں کو زندہ فرما دیتے تھے۔ ایک دن جب میرے آقا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تقریر ہو رہی تھی، حضرت علی بن حیتی رضی اللہ تعالی عنہ اس مجلس میں موجود تھے۔ اچانک ان پر نیند کا غلبہ ہو گیا تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ممبر سے اتر کر ادب کے ساتھ ان کے پاس کھڑے ہو گئے۔ جب حضرت علی بن حیتی رضی اللہ تعالی عنہ نیند سے جاگے تو انہوں نے عرض کیا، اے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، مجھے ابھی خواب میں آقا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا ہے۔ اس پر غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اس لیے تو میں ممبر سے اتر کر ادب اور احترام کے ساتھ آپ کے پاس کھڑا ہو گیا تھا، کیونکہ آپ کو خواب میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار ہوا اور میں اپنی آنکھوں سے پیارے نانا جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیدار سے سرفراز ہوا۔ حضرت علی بن حیتی رضی اللہ تعالی عنہ وہی بزرگ ہیں جنہوں نے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان ذیشان کو سنتے ہی سب سے پہلے ان کے مبارک قدم کو اٹھا کر اپنی گردن پر رکھ لیا تھا۔ ابن محی الدین اربلی رحمۃ اللہ علیہ نے منازل الاولیاء کی فضائل الاصفیاء کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ حضور سراپا نور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جانے کی وصیت فرمائی اور فرمایا کہ جب اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہو تو میرا سلام کہنا اور میری قمیص ان کو دینا اور کہنا کہ اویس قرنی میری امت کی بخشش کی دعا کریں۔ چنانچہ جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں تشریف لے گئے اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذیشان سنایا تو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے سجدے میں جا کر اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کی بخشش کی دعا مانگی۔ غیب سے آواز آئی کہ اے حضرت اویس قرنی، اپنا سر اٹھائیے، میں نے آپ کی شفاعت سے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آدھی امت کو بخش دیا ہے اور آدھی امت کو اپنے محبوب ولی حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شفاعت سے بخش دوں گا جو تیرے بعد پیدا ہوں گے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے پروردگار عالم، تیرا وہ محبوب بندہ غوث اعظم کون ہے اور کہاں ہے؟ میں ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ تو آواز آئی کہ وہ میرا محبوب ہے اور میرے محبوب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بھی محبوب ہے۔ وہ قیامت تک دنیا کے لوگوں کے لیے ایک نشانی اور ثبوت ہوگا اور تمام اولین و آخرین اولیاء کی گردنوں پر اس کا قدم مبارک ہوگا، اور جو اسے قبول کرے گا میں اس کو دوست رکھوں گا۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے گردن جھکائی اور کہا، میں بھی اسے قبول کرتا ہوں۔ حضرت ابن محی الدین اربلی رضی اللہ تعالی عنہ نے مکاشفہ جنیدیہ کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ سید الطائف حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن منبر پر خطبہ دے رہے تھے۔ اسی دوران آپ کے دل پر اللہ کی رحمت اور نور کی روشنی آنی شروع ہو گئی اور آپ اللہ کی عبادت اور سچائی میں ڈوب گئے۔ پھر آپ نے فرمایا، ان کا قدم میری گردن پر ہے اور میں اس کو بنا کسی انکار کے مانتا ہوں، اور ممبر کی ایک سیڑھی اتر آئے۔ نماز جمعہ سے فارغ ہونے کے بعد لوگوں نے ان کلمات کے بارے میں آپ سے دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا کہ جب میں حالت کشف یعنی روحانی حالت میں تھا تو مجھے معلوم ہوا کہ 5ویں صدی ہجری کے بیچ میں حضور سید عالم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد پاک میں سے ایک مہان بزرگ پیدا ہوں گے۔ ان کا لقب محی الدین اور نام عبد القادر ہوگا۔ وہ اللہ کے حکم سے یہ کہیں گے، میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ تو میرے دل میں خیال آیا کہ ہم ان کے زمانے میں نہیں ہیں، اس لیے ان کا قدم ہم اپنی گردن پر کیوں لیں؟ اس خیال کا آنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض اور قہر و غضب میں دیکھا تو فوراً میں نے اپنی گردن جھکا دی اور وہی کہا جو تم لوگوں نے سنا۔ سلطان الہند حضور غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ خراسان کے پہاڑوں میں مجاہدات اور ریاضات میں مشغول تھے جب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بغداد شریف میں منبر پر جلوہ افروز ہو کر ارشاد فرمایا کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، تو سلطان الہند سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد عالی کو سنا اور گردن جھکا کر عرض کیا کہ اے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا قدم مبارک صرف میری گردن پر ہی نہیں بلکہ میرے سر اور آنکھوں پر بھی ہے۔ حضرت سہیل ابن عبداللہ تستری رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ واقعہ سنایا گیا ہے کہ ایک دن حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اچانک بغداد کے لوگوں کی نظروں سے غائب ہو گئے۔ لوگ آپ کو ڈھونڈنے لگے اور آپ کو دریائے دجلہ کے کنارے پایا۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ بہت ساری مچھلیاں آپ کی خدمت میں آ رہی ہیں اور آپ کے مبارک ہاتھوں کو چوم رہی ہیں۔ اسی وقت ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا اور ایک نماز کی چٹائی یعنی مصلی ہوا میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کی طرح لٹک کر بچھ گیا اور اس مصلی کے اوپر 2 پنکتیاں لکھی ہوئی تھیں
پہلی پنکتی میں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولہم یحزنون، اور دوسری میں برکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید لکھا ہوا تھا، اور بہت سے نورانی شکل کے لوگ آئے اور مصلی پر صف میں کھڑے ہو گئے، اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مصلی پر آگے تشریف لے گئے اور نماز پڑھائی۔ اس وقت عجیب و غریب سما تھا، جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تسبیح پڑھتے تو ساتوں آسمان کے فرشتے بھی آپ کے ساتھ تسبیح پڑھتے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں ہاتھوں کو دعا کے لیے بارگاہ رب العالمین میں اٹھا کر عرض کیا، اے اللہ، میں تیری بارگاہ بے نیازی میں تیرے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے طالب ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ تو میرے مریدوں کو اور مریدوں کے مریدوں کو صبح قیامت تک موت نہ دے مگر ایمان پر، یعنی میرے مریدوں کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ حضرت سہیل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کی مبارک دعا پر فرشتوں کے ایک بہت بڑے گروہ کو آمین کہتے ہوئے سنا، اور جب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دعا پوری کر چکے تو ہم نے غیب سے ایک آواز سنی کہ اے عبد القادر جیلانی، میرے محبوب سبحانی، تم کو بشارت